میرے دوستو، دو چیزوں کا صدقہ دینے کی زندگی میں عادت بنا لو، آسمان سے رزق بارش کی طرح برسے گا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتلانے سے پہلے دو باتیں اور بتلانا چاہتا ہوں۔ صدقہ کیا ہوتا ہے، صدقہ کسے کہتے ہیں، صدقے کے فائدے کیا ہیں؟ میرے دوستو، صدقہ کہتے ہیں کسی ضرورت مند کی، کسی محتاج کی، کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرنا اللہ کی رضا کے لیے، کوئی احسان جتلانے کا اس کے اندر شبہ نہ ہو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر ضائع نہ کیا کرو۔ تو صدقہ میرے دوستو بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ صدقے کی برکت سے اللہ پاک انسان کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں، اس کی بیماریوں کو ختم فرما دیتے ہیں، اللہ انسان کے رزق کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو میرے راستے کے اندر صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ ہو اور اس باغ کے اندر پانی لگایا جائے تو وہ باغ جو ہے وہ پھلتا ہے، پھولتا ہے، بڑھتا ہے اور دگنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یعنی صدقہ دیتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، محتاجوں پہ خرچ کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے مال کو میں بڑھاتا بھی ہوں، اس کا مال بڑھتا بھی ہے، پھلتا بھی ہے، پھولتا بھی ہے، بلکہ اس کے مال کو میں دگنا کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے میرے دوستو صدقہ دینا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے جو باہر تو بہت خرچ کرتا ہے، باہر تو سخی بنتا ہے، لیکن گھر کے اندر بخیل ہوتا ہے، باہر کے لوگوں پہ خرچ بھی کرے گا، غریبوں پہ بھی خرچ کرے گا، مسکینوں پہ بھی خرچ کرے گا، لیکن اپنے بیوی بچوں پر، اپنے اہل پر، اپنی اولاد پر خرچ نہیں کرے گا۔ اس کی بیوی رو رہی ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، جو بیوی کی ڈیمانڈ اور ضرورت ہے اس کو وہ پوری نہیں کر رہا۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آپ سن لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ صدقہ جس کو تو خرچ کرتا ہے غریبوں پر، مسکینوں پر اور محتاجوں پر، یا کسی غلام کو آزاد کروانے کے لیے تو پیسہ خرچ کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا ایک پیسہ وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پر تو خرچ کرتا ہے، انفقتہ علی اہلک، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اعظمها اجرا، یہ جو پیسہ تو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہے اس کا ثواب ان تمام پیسوں سے زیادہ ہے جو دوسرے لوگوں پہ تو نے خرچ کیا۔ اس لیے میرے دوستو بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ باہر تو سخی بن جائیں لیکن گھر کے اندر بخیل بن جائیں، نہیں، بیوی بچوں پہ بھی خرچ کریں، غریبوں اور محتاجوں پہ بھی خرچ کرنے کی عادت بنا لیں۔ وہ دو چیزیں جن کا صدقہ کرنے کی آپ نے اپنی زندگی میں عادت ڈالنی ہے، وہ دو چیزیں میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے جانوروں پہ، چوپایوں پہ، پرندوں کے اوپر خرچ کرنا، یعنی ان کو دانہ ڈالنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو روٹی ڈالنا اور ان کی ضروریات کو دیکھنا، ان کو پورا کرنا۔ میرے دوستو یہ جانوروں کا بھی حق ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک فاحشہ عورت جو اللہ کی نافرمان عورت تھی، جو فاحشہ عورت تھی، وہ راستے میں جا رہی تھی تو اس نے راستے کے اندر دیکھا کہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر آئی ہوئی ہے۔ تو یہ جو عورت تھی حالانکہ فاحشہ تھی، بدکار تھی، نافرمان تھی، تو اس کو اس کتے پہ ترس آ گیا۔ تو جب ترس آیا نا تو اس نے کنویں کے اندر دیکھا وہاں کوئی ڈول تو تھا نہیں، تو اس نے اپنی جوتی اتاری اور اس کے اوپر ایک جو ہے رسی باندھی یا اپنا کپڑا دوپٹہ باندھا اور اس کو کنویں میں ڈالا، تو اس جوتی سے پانی نکال کر کتے کو اس نے پلایا۔ اب اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اس فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی۔ تو اس لیے میرے دوستو ایسے جانور، ایسے پرندے، ان کو آپ دیکھیں اور ان کے اوپر خرچ کریں، ان کو دانہ ڈالیں۔ اگر وہ بھوکا اور پیاسا کوئی جانور ہے تو اس کو پانی پلائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک اونٹ آیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ جو اونٹ ہے نا یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک اس اونٹ سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو چارہ کم ڈالتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے زندگی کی عادت یہ بنانی ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں،
اگر آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا غریب بندہ رہتا ہے جس کی ضروریات زیادہ ہے، اس کے پاس آمدنی کے وسائل کم ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کو کھانا کھلانے کی عادت بنا لیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ ایسے لوگوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں جو مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین اسلام یہ ہے تطعم الطعام، تو لوگوں کو کھانا کھلایا کر اور سلام کو زیادہ عام کیا کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 3 کام کر لو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، لوگوں کو سلام کیا کرو، اور دوسرا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اور تیسرا فرمایا صلوا باللیل والناس نیام، تہجد کے وقت نماز ادا کیا کرو، تدخلون الجنت بالسلام۔ یہ 3 کام جب تم کر لو گے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔